بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اردو گلوب ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں۔ توصیف سید کا ولاگ 26 اور 27 مارچ کی درمیانی رات 1 بج رہا ہے ٹورانٹو میں، اور پاکستان میں صبح کے 10 بج رہے ہیں 27 مارچ کو۔ اردو گلوب ٹی وی آپ کے لیے غیر جانبدارانہ تبصرے اور نیوز لے کر حاضر ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی، پاکستان کی اور دنیا بھر کی کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ آج کی پہلی خبر کچھ اس طرح ہے کہ اقوام متحدہ میں ایران کے جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام میں ایک خط لکھا ہے، اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایرانی رہنماؤں کے قتل کا منصوبہ روکنے کے لیے مداخلت کریں، کیونکہ آپ کو علم میں ہے کہ اسرائیل گزشتہ تقریباً 2 سال سے وقفوں سے ایران کے اہم رہنماؤں کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کرتا رہا ہے، شہید کرتا رہا ہے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تھی تو پہلے دن ہی اس نے ایران کے جو سپریم لیڈر تھے خامنئی صاحب اور ان کے اہل خانہ اور کئی لیڈروں کو شہید کیا تھا۔ تب جو اقوام متحدہ میں سفیر ہیں ایران کے، ان کا نام سعید ایرانی ہے، انہوں نے خط میں کہا ہے، اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انطونیو گوتریس، ان سے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے سینئر ایرانی رہنماؤں کو قتل کرنے کی دھمکیوں کے خلاف کوئی موقف اختیار کریں، اور پڑوسی ممالک پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کا دفاع جو ہے اس کو جائز بھی قرار دیں۔ ظاہر ہے وہ یہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ ان خطوط میں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کو قتل کرنے کی دھمکی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ایک مثال قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ نے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے مارا بھی، اور آپ پھر نام بھی دے رہے ہیں کہ ان کو ہم ماریں گے۔ یعنی اگر عام حالات میں کسی شہر میں کسی ملک میں کوئی کسی کو دھمکی دے تو اس کے خلاف مقدمہ بھی قائم ہوتا ہے اور اس کو چارج بھی کیا جاتا ہے، گرفتار بھی کیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ عالمی سطح کا کیسا قانون ہے کہ اسرائیل تو لوگوں کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، اس پہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی عالمی سطح پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو اقوام متحدہ کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے، تھوڑی سی کرج دکھانی چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو بیانات ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہمت کریں، لیکن ایسا کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں گوتریس، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف ایک ڈاکانے کا کردار ادا کر رہے ہیں ایک عرصے سے۔ ادھر ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے خلیج فارس کے ممالک میں جو ہوٹلوں میں امریکن رہ رہے ہیں امریکی فوجی اہلکار، اور انہوں نے ہوٹل انتظامیہ کو کہا ہے کہ وہ میزبانی سے گریز کریں، ورنہ ان کے مہمانوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ اب ہر آئے دن ایران بھی مختلف جنگی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہے، اور ان کے جتنے اعلیٰ سطحی دفاعی حکمت عملی بنانے والے لوگ ہیں، وہ نئے نئے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حکمت عملی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی حدود میں رہ کے یہی کر سکتے ہیں۔ تو عباس عراقچی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی ہوٹل فوجی اہلکاروں کو رہائش کی خدمات فراہم نہیں کرتے، لہٰذا خلیجی ممالک کے ہوٹلوں کو بھی اسی طریقہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ہوٹل فوجی اہلکاروں کو رہائشی خدمات فراہم نہیں کر پاتے، تو انہوں نے اس کی مثال یہی دی ہے کہ آپ لوگ بھی ایسا نہ کریں۔ ایران کا کہنا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکی فوج کے اہلکاروں کو ہوٹلوں میں رکھا گیا ہے۔ تو کل بھی یہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں کون کون لوگ چھپے ہوئے ہیں، جیسے ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ ورک فرام ہوم کی جگہ اب ورک فرام ہوٹل استعمال ہو رہا ہے، اور جن ہوٹلوں میں امریکی فوجی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ہوٹل اب ایران کے نشانے پر ہیں، اور ظاہر ہے یہ یو اے ای اور قطر اور بحرین اور کچھ سعودی عرب میں تمام ایسے امریکی فوجی خطرے کا الارم بجنے کے منتظر ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ میں ایران کے لیے امریکہ کے سابق خصوصی ایجنسی رابرٹ
میلی کہتے ہیں کہ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے مؤخر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صدر ٹرمپ زمینی مداخلت کا حکم نہیں دیں گے۔ اس کا مقصد ہے کہ زمینی مداخلت کے لیے ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ امریکہ پوری طرح تیاری کر رہا ہے، اسرائیل بھی۔ یہ صرف جنگ کا ایک وقفہ ہے، جنگ رکنے کے امکانات خاصے کم ہیں جب ایران جب تک نہیں چاہے گا مذاکرات کی کامیابی کا امکان نہیں ہے۔ امریکہ بھی کوشش ضرور کر رہا ہے، اس میں پاکستان ایک سہولت کار کا کردار ضرور ادا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں سے ایسا اشارہ نہیں ملا کہ ان مذاکرات کی کامیابی کے کتنے فیصد امکانات ہیں اور کب تک امکانات ہیں۔ اور ایران میں آپ کو پتہ ہے تقریباً انٹرنیٹ مکمل طور پر بندش کا شکار ہے۔ کچھ لوگ اسٹار لنک کے سیٹلائٹ انٹرنیٹ دیگر طریقوں کے ذریعے اسے استعمال کرنے میں کامیاب ہیں، لیکن انہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے، بہت مہنگا ہے یہ۔ اور اسٹار لنک ڈیوائس کا استعمال یا اسے اپنے پاس رکھنے پر 2 سال کی قید کی سزا ہے، اور حکام اس کے خلاف کریک ڈاؤن کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اپنی تازہ کوششوں کے دوران وسطی صوبے یزد کے پولیس کمانڈر نے کہا ہے کہ انہوں نے 6 ایسے آلات برآمد کیے ہیں اور مشکوک افراد کے 61 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ اور مذاکرات کے حوالے سے ایران اور امریکہ دونوں ہی متضاد بیانات دے رہے ہیں، اور اس دوران بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بھی 5% اضافہ ہو گیا ہے۔ اب خام تیل کی قیمت جمعرات کو $108 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ گزشتہ روز جو ہے یہ $102 پر تھی، فی بیرل تھی۔ اور مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی صدر کے ایلچی جو ہے وٹکوف، ان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے لیے امریکہ نے 15 نکاتی منصوبہ مرتب کیا ہے، جسے ثالثی کا کردار ادا کرنے والی پاکستانی حکومت کے ذریعے ایران تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے باضابطہ طور پر پاکستان کا نام لیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ٹرمپ نے بھی پاکستان کا اچھے لفظوں میں نام بھی لیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کچھ ممالک پہ خاصا بھروسہ ہے۔ اب جو وٹکوف ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ حساس سفارتی معاملہ ہے جسے ظاہر خفیہ رکھا جا رہا ہے اور خفیہ رکھا گیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے اچھے امکانات ہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے یہ ایران خطے اور دنیا بھر کے لیے اچھا ہوگا۔ ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ تہران میں جو پاکستانی سفارت خانہ اور سفیر کے گھر کے قریب جو ہے فضائی بمباری کی گئی ہے۔ اب یہ فضائی بمباری اسرائیل نے کی ہوگی، کیونکہ ایران تو اپنے ہی ملک میں نہیں کر سکتا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ایرانی فوجی مرکز ارتش ہے، اور وہاں پہ پاکستانی سفیر ہیں، بڑے دبنگ اور بڑے سیزنل ڈپلومیٹ مدثر ٹیپو، وہ پاسداران کے علاقے میں مقیم ہیں، اور تقریباً کوئی رات 8 بجے کے قریب دونوں علاقوں میں بھاری بمباری ہوئی ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستانی سفارت خانے اور سفیر جو ہیں ہمارے مدثر ٹیپو صاحب، ان کی رہائشی گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑی ڈپلومیٹک سطح پر بڑی توجہ طلب خبر ہے، جو بہت چھوٹی سی خبر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم خبر ہے، کیونکہ پاکستانی سفیر جو ہے ظاہر ہے حکومت پاکستان سے رابطے میں ہیں، اور ان کو ظاہر ہے وہاں کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور موساد اور دوسرے ممالک کے جو ایجنسیز ہیں وہ ان پہ گہری نظر رکھی ہوئی ہوگی، اور جو ڈپلومیٹک کور کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں یا آتی ہیں، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ لیکن فی الحال پاکستانی سفیر صاحب جو ہیں وہ خوش قسمتی سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ سعودی عرب میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے روکنے کے لیے یوکرینی ماہرین، جو یوکرین کے صدر ہیں وہ وہاں سعودی عرب میں ہیں آج کل، اور ان کی ایم بی ایس سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ایرانی ڈرون حملے روکنے کے لیے یوکرینی ماہرین سعودی عرب اور قطر سمیت مشرق وسطیٰ کے ملکوں میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ظاہر ہے ان کے لوگ ہیں وہاں پر، اور یوکرینی ماہرین کو روس سے جنگ میں ڈرون حملے ناکام بنانے کا وسیع تجربہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے ملک بھی اپنے دفاعی نظام کے میزائلوں سے یوکرین کو مضبوط کریں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی
کچھ پیسے ہمیں بھی دیں اور ہمارا کندھا حاضر ہے، اور ہمارے ایکسپرٹ بھی آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اور جو زیلنسکی ہیں انہوں نے کہا کہ جی یوکرین کو تو پیسے کی، فنڈز کی اشد ضرورت ہے، اور یوکرین کی جو ڈیفینس انڈسٹری ہے اس کی صلاحیت کے نصف پر کام کر رہی ہے، تو مزید ڈرون بنانے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ سعودیہ سے کوئی بڑا معاہدہ کر جائیں گے، اور سعودیہ ان کو بہت بڑے معاہدے کے علاوہ کچھ ایسی ڈیلز بھی دے گا جو زیلنسکی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کو اب نظر آ گیا کہ امریکہ سے بات کرنا تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ پاکستان سے ان کا معاہدہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کی اپنی مجبوریاں ایران کے حوالے سے، پاکستان ایران کے حوالے سے جنگ میں براہ راست یا بالواسطہ شامل نہیں ہو سکتا، اور پاکستان سفارتی سطح پر یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان مداخلت کرے گا تو پاکستان کے لیے اور بھی کئی مشکلات ہیں، کیونکہ دونوں ممالک سے ہمارے تعلقات دیرینہ اور بہت شاندار ہیں۔ اب ایران کے میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں تباہی کی جو ویڈیوز ہیں وہ سینسر کرنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر اسرائیل میں حزب اللہ کے حملوں سے کس قدر تباہی ہوئی ہے اس کا اظہار لبنانی سرحد کے قریب واقع علاقہ ہے مرگا لیوت، وہاں کے میئر نے کیا ہے۔ دیکھیں وہاں کے جو میئر ہیں انہوں نے باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کا روادار نہیں ہے، ساتھ دینے کا تیار نہیں ہے۔ وہ جو میئر ہیں ان کا نام مارگیلوت ہے، اور انہوں نے مارگیلوت شہر ہے، اس کے میئر نے فریاد کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک سے درخواست کی کہ تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکتے، اور ساتھ ہی فریاد کی ہے کہ اسرائیل کے لیے کچھ کرو۔ اور دوسری جانب اسرائیل کا ایک علاقہ کیریت شمونہ، اس کے میئر بھی ہیں اسٹرن، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیاں جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، اور حزب اللہ جیت چکی ہے۔ انہوں نے یعنی اپنے مخالفین کو، لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس کا کہا ہے کہ وہ جیت چکی ہے، اور ہماری اسرائیلی ریاست ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل میں کوئی ویڈیو، کوئی خبر لیک نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو تو وہاں سخت ترین سزا ہے، یہ نیتن یاہو نے رکھا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اس سے ہماری قوم کا مورال، فوج کا مورال، اور پوری دنیا میں پہلے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مزید رسوائی ہوگی تو وہ یوٹیوب اور تمام انٹرنیٹ پر انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ کہیں اکا دکا جو ان کے اپنے اخبارات اور میڈیا کچھ خبر دیتے ہیں وہ بھی سینسر ہونے کے بعد، اور وہ بھی وہ خبریں دیتے ہیں جو امریکہ سے ایک قسم کی سینسر ہوتی ہیں یا امریکہ اجازت دیتا ہے۔ اس لیے دو علاقوں کے چھوٹے ٹاؤنز کے جو میئر ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، اور انہوں نے ایران اور حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل میں بدترین تباہی کی داستان بھی سنائی ہے۔ اچھا، اجلاس سے خطاب میں میئر نے کہا کہ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے، 16,000 شہری جا چکے ہیں۔ وہ کہاں جا چکے ہیں؟ دنیا سے جا چکے ہیں یا وہاں سے ہجرت کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بقیہ 10,000 اگر 10 روز بھی ٹھہرے تو بمباری میں صرف 10 ہی بچیں گے۔ یہ بڑی اہم ترین آج کی خبر ہے، اور لبنان اور ایران جو ہے محاذ ہم کیسے بھی ختم کریں، شہری یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ جیت گئی، اور انہوں نے سوال کیا کہ اسرائیل کی یہ کیسی فتح ہے کہ لوگوں کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا، لوگوں کو مسلسل شیلٹر میں پناہ لینی پڑتی ہے، ہر سیکنڈ پر بارود ہم پر برس رہا ہے، شدید خوف کی کیفیت میں لوگ جی رہے ہیں۔ وہاں کے خواتین، وہاں کے بچے، عورتیں، اسٹوڈنٹ نیتن یاہو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ وہاں کے میئر نے یہ بھی بتایا کہ جی میری 2 کمسن بیٹیاں ہیں، وہ انہیں کہاں لے کر جائیں؟ 1 سیکنڈ کی وارننگ کے بعد میزائل برستے ہیں، شہریوں کو ذرہ برابر تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ایسی بیماری میں جو بزرگ لوگ ہیں، معذور ہیں، اور خصوصی افراد جو اسپیشل لوگ ہیں انہیں وہ لے کر کہاں جائیں؟ انہوں نے کہا بیماریوں کے شکار لوگ جو کثیر المنزلہ عمارت میں رہتے ہیں، بوڑھے لوگ، انہیں 10 سیکنڈ میں کیسے شیلٹر میں لے جا سکتے ہیں؟ غریب بس ڈرائیور کیسے 10 سیکنڈ میں بس روکے گا؟ مسافر اتریں گے اور شیلٹر میں داخل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ایسی ہی حالت میں ایک بس ڈرائیور نے ابھی بس روکی تھی، اور لوگوں کو وہ لے جانے کے لیے رکا ہی تھا کہ ایک میزائل آ کر لگا اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔
تو وہاں پر اب یہ سچویشن چل رہی ہے، اور جو ایرانی شہر ہے قم، اس میں 3 گھروں پر امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے ہوئے ہیں، جس میں 6 افراد شہید ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ ادھر لندن میں ایک خاتون ڈاکٹر جو فلسطینی عورت تھی، ان کو حماس کی حمایت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ خبر آپ کو بتا دیں کہ روس کی توجہ ایران کی مدد پر نہیں ہے، اور یہ امریکی وزیر خارجہ فرما رہے ہیں، اور ایران کہتا ہے کہ جی 4 مطالبات پورے ہونے تک ہم امریکہ کو وہاں سے جانے نہیں دیں گے، اور ٹرمپ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے جو ہیں مزید 10 روز تک روکنے کا اعلان کیا گیا۔ اور جو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان کا کہنا ہے کہ عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور امریکہ دوہرے معیار کے حوالے سے 2 ہی ملک ہیں، ایک امریکہ اور ایک اسرائیل، اس کے علاوہ 1-2 اور ملک ہیں، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن امریکہ غزہ کی اسرائیلی ناکہ بندی کی حمایت کرتا ہے، سیکورٹی کے نام پر غزہ میں امداد میں رکاوٹیں کھڑے کرتا ہے، لیکن وہی امریکہ ابنائے حرمز میں ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کر رہا ہے۔ امریکہ کی نظر میں اسرائیلی جارحیت درست ہے، لیکن جارحیت کے خلاف ایران کے دفاعی اقدامات غلط ہیں، یہ دوہرے معیار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عراقچی صاحب نے بھی بڑا سخت سا بیان دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ حکومت پاکستان کے حوالے سے بات کر دیں کہ انسانی حقوق کی جو کونسل ہے، اس میں عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے۔ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کونسل ہے، اور وہ ظاہر یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اور لیکن اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ تحریک انصاف اس کو کسی اور انداز سے دیکھتی ہے، اور مسلم لیگ اور حکومت کسی اور انداز سے دیکھتی ہے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جی یہ انہیں عمران خان کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو ان کو جیل میں ان کو جس طرح کی سہولتیں دی گئی ہیں وہ ناکافی ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان کی پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری، ایک تو یہ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ عظمیٰ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ تو عظمیٰ کہا کرتے تھے، لیکن یہ عظمیٰ عزم سے ہے، تو ان کا نام عظمیٰ بخاری ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی وہاں پہ جو عمران خان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جی ایس پی اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا گیا ہے، اور عمران خان کے جو صاحبزادے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کو غیر مناسب قرار دیا، اور انہوں نے کہا جی حکومت نے تو عمران خان کی اپنے بچوں سے آدھے گھنٹے فون پر بھی بات کرائی ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ دونوں بھائی امریکہ میں اسرائیلی لابی کے ساتھ ملے ہیں، اور ان کی واحد دلیل تھی کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور یورپی یونین 9 مئی کی بغاوتوں اور توشہ خانہ جیسے معاملات بھی دیکھے۔ تو اس میں ہم صرف یہ کہیں گے کہ امریکہ میں ان کی اگر ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ملاقاتوں سے ان کو ظاہر ہے روکا نہیں جا سکتا، برطانوی شہری بھی ہیں، اور وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے کوششیں بھی کر سکتے ہیں، اور اعلیٰ حکام سے بھی مل سکتے ہیں۔ صوبائی حکومت کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے، اور انسانی حقوق کونسل میں انہوں نے تمام سیاسی لوگوں کی بات کی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا اپنا دور تھا، اس میں جو رانا ثناء اللہ اور میر شکیل اور احسن اقبال اور بے شمار لوگوں کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے تھے، تو جو مخالفین ہیں وہ اپنے پوائنٹ سکورنگ ضرور کرتے ہیں، اور اپنی وہ باتیں ضرور یاد رکھتے ہیں جو ان کے دور میں کی گئی ہوتی ہیں۔ تو ہم چونکہ ہم نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بالکل غیر جانبدارانہ تبصرہ بھی دیں گے، خبریں بھی دیں گے، اور وہ باتیں بھی بتائیں گے جو اور کوئی نہیں بتائے گا۔ ہم ون سائیڈڈ اسٹوریز ہرگز نہیں دیں گے۔ ایک صحافی کا کام غیر جانبدارانہ تبصرہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک طرف کی خبریں دیں گے تو وہ ایک پارٹی کے کارکن کی حیثیت میں لوگ دیتے ہیں،
جو ہمارا کام نہیں ہے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا ذاتی فیل ہے. انہیں صحافت کم اور پارٹی ورکر زیادہ کہا جائے گا، اور وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے تو انہیں جاری رکھنا چاہیے. لیکن بڑی اکثریت جو ہے، اگر وہ دوسری سائڈ سے بھی کوئی صرف ون سائڈڈ اسٹوری دے رہا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی کے حق میں ہو، مسلم لیگ کی ہو، جماعت اسلامی کی ہو، اسلامی جماعتوں کے حق میں ہو، علاقائی جماعتوں کے حق میں ہو، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. ہمارے چینل کو، اردو گلوب ٹی وی کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور ہمیں کچھ رہنمائی بھی دیں. ہمیں اس چینل پر ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اپنے بلاگ، تبصرے، جاندار خبروں اور تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کریں گے. کل آپ کو ہم ایک بڑی اہم خبر دیں گے اس حوالے سے، ایران کے حوالے سے، جو بالکل ایکسکلوسیو خبر ہوگی، جو آپ کو کہیں کسی میڈیا میں نہیں ملے گی. ظاہر ہے وہ ہمارے اپنے یا تو اس میں سورسز شامل ہوں گے یا ہمارا اس میں تبصرہ شامل ہوگا، اور وہ آپ ضرور دیکھیے گا کل اسی ٹائم پر. تو صرف سید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.